أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ابھی آپ کے سامنے گزرا تھا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. واجب ہے کہ ایسی جماعت ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حقیقی معنی ہے مولانا صاحب، یہ حکومت وقت کا کام ہے. اور الامر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، والنهي هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. عامر کے لیے ضروری ہے کہ عامر وہ پاور کا مالک ہو تو پھر وہ امر بالمعروف کرے. ہم اور آپ جو امر بالمعروف کر رہے ہیں یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ حقیقی معنی امر بالمعروف کا نہیں ہے، یہ اپیل ہے ہمارے. آپ مامور بھی کو اللہ آپ کا بھلا کرے مامور پر نافذ کریں، عامر مامور بھی کو مامور پر نافذ کرے، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے چاہے مولوی ہوں وہ بھی اپیل کر رہے ہیں اور تبلیغ والے، اصل امر بالمعروف نہیں ہے. امر بالمعروف کا اصل یہ ہے کہ اس کا اہل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حکمران ہیں، دینی حکمران جب موجود ہوں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی آپ پڑھتے رہتے اصول فقہ کی کتاب میں وہ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل، اور قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ امر بالمعروف پہلے یہ حکمران طبقہ ہے اور حاکم کا کام ہے. دوسرے نمبر پر پھر یہ ہے کہ اس کے اہل جو ہے نا مجاہدین ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر. یہ مجاہدین. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس لیے سمجھ لینا اس مسئلہ کو کہ مولویوں کا امر بالمعروف اور تبلیغوں کے عمل معروف اس مقام پہ نہیں ہے جو مجاہدین کرتے. اس آیت کو سیاق و سباق سے بھی دیکھ لو، یہ حکمران طبقہ ہے، ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس امت کی خیریت اور اس امت کا بھلا ہونا یہ امر بالمعروف کی بنیاد پر ہے. تو اس وجہ سے فرماتے کنتم خیر امت، آپ تمام امتوں میں استغراق کا ترجمہ کریں گے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہوں. اخرجت للناس، یہ امت کی اللہ آپ کا بھلا کرے صفت ہے. اخرجت للناس، جن کو پیدا کیا گیا لنفع الناس، لوگوں کی نفع کے لیے، کہ خلق خدا کو نفع دے دے. یہ امت اس لیے پیدا ہو گئی. معرفت النفس ما لہا وما علیہ، لام نفع کے لیے جو آپ نے پڑھا ہے. تامرون بالمعروف، یہ دوسری خبر ہے کانا کی کہ آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں. وتنہون عن المنکر، اور منکر سے، اور یہ ہے کہ ما انکرہ الشرع، اور معروف یہ ہے کہ ما عرفہ الشرع وما حسنہ الشرع. شریعت جس کو معروف قرار دے دے وہ معروف ہوگا. وما انکرہ الشرع، اور شریعت جس کو منکر قرار دے دے وہ منکر ہوگا. وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر آپ کا یہ ہے کہ ایمان ہے. ولو آمن اہل الکتاب، جن کا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جن کا ایمان ہے. لو آمن اہل الکتاب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لکان خیرا لہم من الایمان بہما. لو خیال کر لینا، خیراً اس میں تفصیل ہے تو پھر یہ ہوگا لو آمن اہل الکتاب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لکان الایمان بہؤلاء الثلاثۃ، اب ثلاثہ پر ایمان لانا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا من الایمان بالاثنین، اثنین پر، عیسیٰ اور موسیٰ پر. محمد پر بھی ایمان لائے اس وقت خیر اپنی جگہ پر ہوگا. سمجھے؟ اب ان کو اور ڈبل ثواب ملے گا، جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل کتاب اگر محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں تو کوئی بھی نیکی کا عمل کرے دوسروں کو 1 گنا ثواب ملے گا، اہل کتاب کو 2 گنا ثواب ملے گا. یہ بخاری جلد اول کے اندر بھی روایت ہے، مشکوت میں بھی ہے. اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ان کا ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ کھلے دل کا یہ ہے کہ مظاہرہ کرے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں
تو ایک ایک نیکی پر اس کو یہ ہے کہ دگنا ثواب ملے گا۔ نماز پر جو ثواب آپ کو ملتا ہے مجھے ملتا ہے اس کو دگنا ملے گا۔ یہ کمال ہے کہ اپنے نبی پر اپنے انبیاء پر بھی ایمان ہے، اور پھر بڑی ہمت اس نے کی کہ سابق وہ اہل کتاب میں سے تھے، اور ان کو اب اس کتاب کو عمل موقوف کر دیا، محمد رسول اللہ پر ایمان۔ تو لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ دوسرا یہ ہے کہ جی یہ خیر کو میں نے اپنے معنی پہ رکھا۔ دوسرا یہ کہ خیر کو نجرد عن معنی تفضیل کے معنی سے اس کو خالی کرتے ہیں۔ تو اس وقت نفس ایمان اہل کتاب کا محمد رسول اللہ پر ایمان لانا لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا۔ یہ اس وقت مبالغہ ہے، تفضیل نہیں ہے۔ پہلے میں نے تفضیل کا ترجمہ کیا، الایمان بمحمد یعنی بالثلاثت، ثلاثت پر ایمان لانا لکان خیرہم من الایمان بالاثنین، اثنین پر ایمان لانے سے بہتر۔ یہ ہو گیا مولانا، بالکل آسان ہے۔ یہاں آپ یہ کریں گے کہ امت موصوف اخرجت للناس، فعل ہی یا نائب فاعل للناس متعلق ہو گیا۔ یہ صفت امت کے لیے مضاف الیہ کانا کی خبر ہوگی، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ دوسری خبر ہے کانا کی۔ اب تم بھلی امت تھی، تمام امتوں میں سے سب سے بہترین تھی۔ کس طرح تھی یہ امت؟ فی علم اللہ، اللہ کے علم میں۔ اور دوسرا یہ کہ نہیں، جب کہ اولاد آدم سے اللہ نے عہد لے لیا تو سب سے پہلے آپ سے عہد لیا، اس اعتبار سے آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ نے عہد لیا، اس عہد میں آپ نے سب سے پہلے اقرار کر لیا، اس وجہ سے آپ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایسی ہے، یہ کانا اللہ آپ کا بھلا کرے حال کے معنی میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت مقرر پر فرض ہے، فرض تھی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ کانا دائمہ ازلیہ، وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کی صفات میں کانا آگیا وہ ازل اور دوام۔ اور کانا انقطاع کے لیے آتا ہے، وکان فی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض، 9 تخریب کار تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ وکان فی المدینہ 9 رہط یفسدون، اور کانا بمعنی سارا، وکان من الکافرین اے سارا من الکافرین، اور کانا بمعنی یکونوں کے، یومن کیا ہے ابو سن کان شرہ مستطیرہ جو آتا ہے سورہ دہر میں، کان شرہ مستطیرہ کا معنی کان شرہ یکون شرہ مستطیرہ، وہ کان یکون کے معنی میں۔ اور کان بمعنی حال کے ان الصلاۃ کانت علی الکتاب موقوتا، اور یہاں بھی یہی ہے۔ یہ حال والا ترجمہ کریں گے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا، ترکیب تو آپ وہی کریں گے اسم و خبر والا، لیکن حال والا کہ آپ سب سے تمام امتوں میں سے استغراق کا ترجمہ کریں گے، سب سے بہترین امت ہو، جن کو امت کی نفع کے لیے یہ کہ پیدا کیا گیا ہے، وجود میں لایا گیا ہے۔ اخرجت کا معنی اظہرت و خلقت، ان کو پیدا کیا گیا لوگوں کے نفع کے لیے۔ اس امت کا کام یہی تھا کہ دوسروں کو نفع پہنچائے، بس یہ ہے مولانا۔ منہم المؤمنون و اکثرهم، اہل کتاب سارے بیکار نہیں ہے، کچھ ان میں سے اہل ایمان والے اور اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ منہم خبر مقدم بنے گا۔ لن یضرکم الا اذن، اللہ تسلی دے رہا مومنوں کو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یضرکم، یہود تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر الا اذن، معمولی قسم کی کفت اور تکلیف ہوگی۔ ضر یضر ایک مفعول چاہتا ہے، دو نہیں چاہتا۔ لن یضرکم الا اذن کا معنی الا ضرر اذن، گالی گلوچ کریں گے جو دلی طور پر آپ کو تکلیف ہوگی، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اذن مفعول مطلق ہے یضر کے لیے۔ لن یضرکم، یہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے کچھ مگر الا اذن، معمولی تکلیف۔ وہ یہ کہ بکتے رہیں گے تو انسان، میں سنوں گا تو مجھے تکلیف تو ہوگی نا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، شرط ہے اگر یہ آپ سے لڑیں تو يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، يُوَلُّكُمْ أَدْبَارَهُمْ، تو اپنے پشت بھاگ، یہ کہ آپ سے پھیریں گے واپس اپنے پشت آپ کی طرف کر کے۔ بغیرت کی زخم ہمیشہ یہ ہے کہ مقد پر لگتا ہے، بغیرت کی جو ہے نا زخم لگتے، گولی لگتے اس کے مقد پر، اور غیرت مند کی جو ہے نا سینے میں لگتے۔ سمجھ شریف میں آنا مم باشم کی روزی جنگ بینی پشت من، ابا جی میں تیرا وہ بیٹا بغیرت بیٹا نہیں ہوں، یہ جو ایسے خوبصورت لمبے ہیں، ان کی خوبصورتی پر نہ بھا جاؤں، میں وہ بیٹا نہیں ہوں کہ میں بھاگ جاؤں اور میرے دوبر پہ کوئی زخم لگے۔ بزدل لوگ جو بھاگتے ان کے مقد پر کوئی گولی لگتی ہے، یا ان کی پیٹھ پر پشت پر یہ کہ، تو یہ اس قسم کے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ شرط ہے، اگر آپ سے قتال کریں گے تو يُوَلُّكُمْ أَدْبَارَهُمْ، تو دوبر تمہاری طرف کر کے بھاگیں گے،
اور پھر مقد پہ یہ کہ تلوار مارو. پہلے سے بھی وہاں تلوار نے کاٹا ہے, ایک تیسرے اور بھی کٹا, سمجھے. اے جنے دے پتر, اڑے کچھ پہلے پڑھا تو کیوں پریشان ہے؟ ہاں کیوں پریشان ہے؟ ہاں اچھا, قرآن سے زیادہ کوئی اچھی سی بیوی آپ کو ملے گی؟ ایسا بہترین قرآن, سمجھے. یہ آپ بھی پریشان ہے, وہ ہمارا بلوچ غریب پگڑی والا, سمجھے, یہ وہ غریب بھی اسی طریقے پر, سمجھے. میں کیا کر سکتا ہوں, سمجھے, بس آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں, سمجھے بے لوگوں. لیکن بس آپ کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں ربا تو مجھ پر کتنا راضی ہے, سمجھے, کہ دنیا میں ایک ہی خوش آدمی ہوں. پریشان تو ہوتے ہیں, لیکن جس طرح آپ پریشان ہیں اس طرح میں پریشان نہیں. اور جس طرح باقی مولوی, اب تو علماء کرام ماشاءاللہ چھٹیوں میں برطانیہ اور فرانس, دبئی, قطر اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. دریا کے پیچھے محتمم حضرات سارے, سمجھ شریف میں ہے کہ اب اللہ کی قدرت کے مناظر وہاں دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے, سمجھ شریف میں. ہم غریب لوگ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا. وَإِن يُوَلُّكُمْ وَيُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بَعْدَ الْإِدْبَارِ. پشت پھیرنے کے بعد ان کی مدد کیا ہوگی؟ جب دبر پر یہ کہ تلوار لگے گی تو پھر کیا؟ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اگر تم پکے مومن رہو اور وہ پکے یہودی رہیں تو ان کی شکست یقینی اور تمہاری فتح یقینی. آیا سمجھ؟ مزید بھی ضربت علیہم الذلۃ, ان پر ذلت یہ کہ مسلط کر دی گئی. میں نے آپ کو بتایا عربوں کا محاورہ ہے کہ ضربت علیہ القبۃ, کی قبہ اور خیمہ لگایا گیا, اور خیمہ جس پر لگتے ہیں تو وہ خیمے کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے. خیمے ہر طرف سے ان کو ذلت ان کے لیے, ہر طرف سے ذلت نے ان کو گھیرے میں لیے, اس لیے اس ضرب الخبا سے اس کو لیا گیا. ضربت علیہم الذلۃ, ذلت ان پر یہ کہ مسلط کر دی گئی ہے. اینما ثقفوا, یہ این شرطی, این کے ساتھ ما لگتا ہے تو پھر یہ کی شرطی اور عموم کے لیے آتا ہے, عموم مکان مقصود ہے. اینما ثقفوا اینما وجدوا, جہاں بھی مل جائے قتلوا, ان کو قتل کیا جائے, سمجھے بھائی جان. اینما ثقفوا قتلوا, جہاں بھی مل جائے ان کو قتل کیا جائے. ایک شرط جزا میں نے محذوف نکالا. یا اینما ثقفوا ذلوا, جہاں بھی ملیں گے ذلیل ہی آپ کو ملیں گے, جہاں بھی ملیں گے ذلوا, ذلیل ملیں گے. اب یہ الا حرف استثناء کر کے الا بحبل من اللہ, ہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. وحبل من الناس سے, لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے تو پھر اس ذلت سے بچیں گے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ سے جو عہد انہوں نے کیا اس کو پورا کر لیں, اور لوگوں کی رسی سے مانا لوگوں سے صلح کر دے, مسلمانوں سے, اور عہد کر لے کہ اس قسم کی بدماشی نہیں کریں گے, تو پھر ایسی صورت کے اندر چین کی زندگی گزار سکتے, ورنہ نہیں. اب آپ اس کی ترکیب یہ کریں گے, اینما ثقفوا, کراچی میں اینما شرطی ہے, ثقفوا فعل نائب فاعل ہو گئے, لیکن اینما خود محلاً منصوب ہے, یہ شرطی ہے. اینما ثقفوا ذلوا, جہاں بھی مل جائیں یہ ذلیل ہو جائیں گے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. اینما ثقفوا ذلوا, یہ ذلوا گویا کہ سمجھو کہ اینا کے اندر یہ کہ عمل کر رہا ہے, یا خود ثقفوا, یہ اختلاف آپ کو بتا چکا ہوں. اینما ثقفوا اینما وجدوا ذلوا, ذلیل ہوں گے الا حال کونہم متمسکین, ہاں الا حال کونہم متمسکین بحبل من اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں, اللہ سے عہد کر لیں. وحبل من الناس, اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو پھر یہ کہ بچیں گے, ورنہ نہیں بچیں گے. ہو گیا مولانا؟ اسی ضربت پر عطف ہے وبا, تو بحبل من اللہ وحبل من الناس متمسکین کے ساتھ متعلق ہو کر کے یہ ذلوا کی ضمیر سے حال بنیں گے. وباؤ بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ یہ ہے کہ بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے انکار کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ بشرکہم باللہ, اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وضربت علیہم المسکنۃ, اور مسکینی بھی ان پر یہ کہ مسلط ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون, ذالک العذاب, ذالک العذاب المذکور, یہ عذاب اس لیے خبر اس کی یہ ہے کہ ثابت بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کی انکار کرتے ہوئے, یقتلون الانبیاء, اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں, بغیر حق نہ حق. انہوں نے نبی کے زمانے کے لوگ انبیاء کو قتل نہیں کرتے یہودیوں نے, لیکن ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا, تو ان کو بتا رہے گویا کہ یہ بھی انبیاء کو قتل کر رہے ہیں. قتل آبائہم الانبیاء, انبیاء کو ان کے آباء کا قتل کرنا, قتلہم الانبیاء, ان کا انبیاء کو قتل کرنا ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ, بغیر حق, ان کا فائدہ آپ کو بتا چکا ہوں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, ذالک بانہم کانوا یکفرون, یہ اللہ کا بھلا کرے عذاب, یا یہ کو کہ یہ کفر اس وجہ سے کہ بما عصوا,
اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے۔ یہ جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تعلیل کے معنی میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ ضابطہ یہی ہے کہ اللہ پاک، ضابطہ یہ ہے مولانا، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد و مرد، خدا پنج و انگشت و یکسان نہ کرد۔ آئے سمجھ میں؟ نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد و مرد، سارے مرد بھی برابر نہیں ہے، ساری عورتیں بھی برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا پنج و انگشت و یکسان نہ کرد، اللہ نے 5 انگلیوں کو بھی برابر نہیں رکھا ہے۔ نہ پٹھان سارے بیکار ہوتے، نہ بلوچ سارے بیکار ہوتا، تم بھی کچھ بھی کہو، لیکن ایسے ایسے ہیرو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واہ واہ ماشاءاللہ۔ نہ مہاجر بیکار ہوتے ہیں، نہ عرب بیکار ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ہیرو بھی ہوتے ہیں اور زیرو بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ تو اس لیے بتایا کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، اہل کتاب سارے، ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن سلام ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ یہودیت کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے۔ لیسو مستوین لیسو سوا، بس یہاں وقف کرو گے، کیوں؟ من اہل الکتاب خبر مقدم، اہل کتاب کی امتن ایک ایسی جماعت ہے، قائمتن جو راتوں کو کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے اطراف کے اندر یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے، وہم یسجدون، حال کہ سجدے کی حالت میں۔ نماز میں سب سے زیادہ یسجدون کا معنی یصلون، اور نماز میں اشرف الاجزاء سب سے زیادہ سجدہ ہے، اس وجہ سے سجدے کا ذکر کر دیا۔ اب یتلون آیات اللہ آناء اللیل، آناء اللیل ظرف ہے یتلون کے لیے، اور آیت اللہ مفعول بھی، یہ ہو گئے صفت ثانی امتوں کے لیے، وہم یسجدون حال یتلون کی ضمیر سے ہو گیا مولانا، یہ موصوف صفت مبتدا من اہل کتاب خبر مقدم۔ یؤمنون باللہ، یہ بھی امت کی صفت ہے، یہ جملہ استئنافیہ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں اور منکرات سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر لپک پڑتے ہیں۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن نماز کا وقت آئے جائے جلد کرو، اور بچی اور بچے بالغ ہو جائے جو جلدی نکاح کراؤ، اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ مسارعت الی الاعمال الصالحہ پسندیدہ ہے، اور مسارعت فی امور الدنیا یہ شیطان کا کام ہے۔ مسارعت الی الاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے اندر دوڑ لگانا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور مسارعت فی الامور، فی امور الدنیا، دنیا کے امور میں دوڑ لگانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ وما یفعل من خیر، جو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر تم کرو گے، یا جو مال خرچ کرو گے، ما یفعلوا ما یتصدقوا جو خرچ کریں گے، یا ما یامروا بالمعروف وینہون عن المنکر جو امر بالمعروف کریں گے، فلن یکفروا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے، اور تقوی کی بنیاد اعمال پر ہے، لہذا واللہ علیم باعمال المتقین، اللہ اپنے ڈرنے والوں کے اعمال کو خوب جانتا ہے، جانتا سب کے اعمال کو ہے، لیکن دوسروں کو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم قرار دیا، فرمایا کہ تمہارے اعمال کی ناقدری ہمارے ہاں نہیں ہوگی۔ یہاں تک اہل کتاب کی ایک مومنی جماعت کا تذکرہ کر دیا، اب ان کی ازداد کو ذکر کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا، مومن کی ضد کافر ہے، یہ ربط تقابل اس کو کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جو کافر بنے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یہ ہے مولنگو، یہ بھی ضروری ہے دوسری جگہوں سے، مرے کفر کی حالت میں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اموال اور ان کی اولاد ان کو کوئی بے نیاز نہیں کریں گے، کوئی فائدے نہیں پہنچیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کے بعد وہی مسئلہ ہے کہ جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ریاکاری کرتے ہیں یا کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کا مسئلہ وہی ہے کہ جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھا کہ ایک باغ کے اندر آگ بگولا ہے، ایک آگ بگولا آگے رو، آگ کو جلا کر کے راکھ کر دیا، یہ باغ کا مالک بوڑھا یہ کیا کرے گا؟ یہاں یہ بتاتے کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کچھ خرچ کر بھی لے، تو جیسے ایک سردی کی آندھیاں آتی ہے، بلوچستان کے باغات کے پتے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آندھیاں جب آتی سردی سخت قسم کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کراچی کے 2 مولوی گئے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں، کوئٹہ میں شدید سردی میں، انہوں نے جب یہ ہے کہ وضو بنایا گرم پانی سے، لیکن جیسے پانی چہرے پر ڈال رہے تھے تو پانی زیادہ گرم نہیں تھا، کچھ معمولی تھا، تو داڑھی کے اندر پانی برف بن،
کہا یار میری داڑھی کو کیا ہو گیا، لکڑی کی طرح لگ رہی. تو دوسرے نے کہا میری داڑھی کو کیا ہو گیا، لکڑی کی طرح لگے. کہا یار آپ کی داڑھی کے اندر تو برف بن گیا. اس نے کہا آپ کی داڑھی کی بھی برف بن گئی. آیا سمجھ؟ اس طرح جیسے تبلیغ والوں کا اکرام ہوتا ہے نا، دو آدمی کے دونوں کے پیٹ خراب تھے، بیت الخلاء پہ پہنچا، کہہ کہ بھئی آپ چلے جائیں. کہتے نہیں بھئی آپ چلے جائیں. کہا نہیں بھئی اللہ معاف فرمائے آپ چلے. کہا نہیں اللہ عافیت فرمائے آپ چلے جائیں. کہا نہیں میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں آپ چلے جائیں. کہا نہیں بھئی آپ چلے جائیں اللہ معاف فرمائے میں برداشت کروں گا. کہا بس ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. کہا میں تو فارغ ہو گیا، میں تو فارغ ہو گیا شلوار میں. وہ فارغ ہو گیا تھوڑی بہت. کہا کہ میں تو فارغ ہو گیا تو چلا جا. اس نے کہا میں بھی فارغ ہو گیا. اس لیے دونوں کو بیت الخلاء ٹھیک ٹھاک ان کی نجاستوں سے پاک رہا، اور یہ دونوں کے دونوں شلوار میں فارغ التحصیل ہو گئے. سمجھ شریف میں ہے کہ یہ دونوں شلوار میں فارغ التحصیل ہو گئے. یہ ہو گیا مجھے مثالیں وہی ہے، لیکن یہاں بجائے آگ بگولا کہ یہاں تند اور تیز سخت سردی کا تذکرہ ہے، باقی مثال وہی ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثل اہلاک ما ينفقون یا مثل ہلاک ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں جو لوگ یہ کہ مال مال خرچ کرتے ہیں ان کی مال کی ہلاکت کی مثال اس طرح کائن، اس طرح کا مثل ریح، جیسے کہ یہ کہ ایک ہوا ہو، فیہا سر جس کے اندر سردی ہو، تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم، یہ ریح مؤنث ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، کسی ظالم قوم کے کھیتی کو یہ تیز ہوا سرد لگے، فاہلکت، اس کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. تو اسی طریقے پر جو لوگ اس دنیا میں خرچ کرتے کفر کی حالت میں، بس اسی طریقے پر ہے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے ملنگو. مثل هلاك ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کائن ثابت کمثل ریح. ریح موصوف بنے گا، فیہا خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ قائدۃ، اور سر موصوف ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم یہ صفت ہے قوم کے لیے، یہ مضاف نے لے، پھر حرث کے لیے یہ مفعول بھی اصابت کے لیے. فاہلکتوں کا عطف ہے اصابت پر. یہ دونوں معطوفات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ مل کر کے یہ سر کے لیے صفت ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہے یہ مبتدا مؤخر اور فیہا خبر مقدم، پھر یہ صفت بنیں گے ریحن کے لیے، ریحن مضاف لمثل کے لیے، پھر ثابت کائن مثلوں کے لیے خبر ہے. وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی کی نیکیوں کو اگر ضائع کرتا ہے تو اللہ ظلم نہیں کرتا. وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، ولکن یظلمون انفسہم، یہ لوگ اپنے آپ کو ظلم. میں نے عرض کیا کہ قرآن میں مثالیں آتے ہیں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہاں پر کانو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ایک عام مثال ہے، اس مثال سے کوئی قوم دوچار نہیں ہوئی ہے، اور وہاں جہاں اس قسم کا ذکر ہے وہ باقاعدہ اس قسم کی قومیں گزری ہیں اور اللہ نے ہلاکت سے، ناکامیوں سے ان کو دوچار کر دیا ہے، اس لیے کانو آتا ہے اور دلت کانو نشتا. یہ ایک عام مثال ہے، مثال ای مثال، یہ ینطبق علی ای مکان، کسی بھی مقام پر فٹ آ سکتا ہے، اس لیے یہاں پر کانو نہیں ہے. باقی قرآن میں کانو کا تذکر آتا ہے. اڑے کچھ پہلے پڑھا جی. یا ایھا الذین آمنوا، یہودیوں کی خباثتیں ہم نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد اللہ کے لیے کسی کو راز اپنا نہ دینا. حضرت اقدس سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نکاح بھی نہ کرو، حالانکہ قرآن نے اجازت دی ہے. میں عمر اس کو منسوخ قرار نہیں دیتا لیکن موقوف قرار دیتا ہوں. موقوف ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ حالات کنٹرول میں نہ آ جائیں. اس لیے کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے ہمارے مجاہدین جب یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اپنے راز کی باتیں ان کو بتائیں گے، اور یہ راز کی باتیں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں یہ لوگوں کو بتا دیں گے، یہ مجاہدین کو آؤٹ کر دیں گے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اس لیے آج بھی فرق باطلہ سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی فرق باطل ہے مسلمان، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان میں یہ ہے کہ آپ نکاح نہ کریں. اس لیے ٹھیک ہے شرعاً مفتی اجازت دے گا، آپ کی اولاد بھی بگڑ جائے گی اور آپ کے سارے راز کی باتیں اس طریقے پر ہو جاتی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یا اپنا رازدان کبھی ان کو نہیں بتاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مولانا بطانہ کہتے کپڑے کے اندر والے حصے کو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اندر والے، یا یہ کہہ دو کہ جو بطن سے ملا ہوا ہو، بطن جو بطن سے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو میرا بنین ہے، یہ بنین میرے بطن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ وہ کپڑا ہے، اور یہ دوسرا اوپر والا وہ نہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا
الانصار شعار والناس دثار، حضرت نے فرمایا الانصار شعار، شعار شعر سے، اور شعر بال کو کہتے ہیں، بال آپ کے بدن کے ساتھ ملے ہوئی ہے، انصار میرے سینے کے ساتھ ملے ہوئی ہے۔ وہ کپڑا ہوتا ہے کہ جو انسان کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو، یا وہ بال آپ کے بالوں کے ساتھ یعنی بدن کے ساتھ ٹچ ہو، وہ شعار کپڑا ہے۔ اور والناس دثار، دوسرے لوگ دثار ہے، یہ قمیص ہے۔ قمیص بدن کے ساتھ میرے ٹچ نہیں ہے، میرے ساتھ بدن کے ساتھ برائے ساتھ ٹچ وہ بنین ہے، یہ بنین کے اوپر ہے۔ دوسرے لوگ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو انصار کا ہے۔ اس لیے آخر میں جاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے لیے انصار کے ساتھ یہ کہ درگزر کا معاملہ فرما دینا۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، رازدان کسی کو نہ بناؤ، کسی کو راز مت دینا اگر دنیا میں رہنا ہے، یہ دنیا ایک نکارہ ہے، تجھے بدنام کر دے گی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدان اور رازدار، بولو رازدان اور رازدار، کسی صحابی کو نہیں بنایا۔ ہر صحابی کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، اس پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہے کہ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کس طرح تھے۔ راز کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہمیشہ فرماتے تھے، سمجھے؟ اب آپ کے یہاں آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا سینہ الگ ہے۔ اگر کسی نے راز کی بات بتا دی اللہ کے لیے اس کو آؤٹ نہیں کرنا، تو بعض لوگ اس کو ایسے وہ جذب کرتے کہ کسی کو بتا دے۔ مجھے اگر آپ بات بتائیں گے تو میں پھٹ جاتا ہوں جب تک اس کو ظاہر نہ کروں، سمجھے؟ پھٹ جاتا ہوں۔ اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نہ مجھے راز کی بات بتا دو، نہ ہم سے لے لو۔ میرا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھنگی اگر اسلام مسلمان کی شکل میں میرے پاس آ جائے، صرف 2 دن رہے، تو میں اپنی ساری راز کی باتیں اس کو بتا دیتا ہوں۔ اعتماد کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کوئی بات چھپتی نہیں ہے، سمجھے؟ جامعہ فاروقیہ میں میرے استاد تھے، اساتذہ ہوتے، تو میں ملنگ آدمی باتیں کرتا، تو ایک استاد نے مجھے کہا اللہ کے بندے، یہ استاد تو جاسوس ہے، تو اس کو کیسی راز کی باتیں بتا رہا ہے؟ ہوتا ہے مدرسین میں۔ تو میں بہت ہنسا، میں نے کہا وہ بے غیرت، اب اتنے دنوں سے میرے پاس آ رہا ہے، اب میرے پاس اندر کچھ رہا ہی نہیں، میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ تو پہلے بتا دیتا تھا کہ میں کوئی خبر چھپا لیتا، لیکن اب تو اس موقع پر بتا رہا کہ کوئی رہا نہیں، سمجھے؟ یہودیوں کو اپنا رازدان بنانا نہیں، سمجھے؟ حضرت اقدس کی ایک جماعت تھی، رازدان تھے ان کے مسجد احرار والوں کی، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ صرف انہی کو راز بتاتا تھا۔ اور قادیانوں میں وہ جاتے تھے، کس طرح قادیانوں کا کباڑا انہوں نے کیا۔ دنیا کو آج عطا اللہ شاہ بخاری کی ضرورت ہے، میرے جیسے بے غیرت اور بزدل مولویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کچرا مال جہاں پر آ جائے، ما وجدت الا کہدبۃ صوبی ھذا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہدبۃ صوب ہے، یہ اعلی تناسل نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس میں آ کر کے پھر بخاری میں بھی اس طرح یہ الفاظ آتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بغیرت قسم کے مولوی، ان سے اللہ دنیا کو پاک کر دے تو اچھی بات ہے۔ آیا سمجھ میں؟ حضرت اقدس نے باقاعدہ اپنے احرار کی جماعت، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، احرار کی جماعت اس نے ترتیب دی تھی، اور ان ترتیب سے اللہ آپ کا بھلا کرے کس طرح وہ گھس گھس کر کے دشمنوں میں بالکل اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ صرف ادھر سے رازدان ہوتا تھا، ایسا حشر کیا انہوں نے قادیانیوں کا کہ سبحان اللہ، ایسا حشر۔ اور جو ہمارا مولوی مصلحت پرست ہوتا تھا، اپنے ایسے علماء کی پٹائی لگوائی شاہ صاحب نے، سمجھے؟ اور کہا کہ پہلے تو چاہے دیوبند کا بھی فاضل ہو، دیوبند سے براہ راست جو فارغ تھے ان کی بھی پٹائی کرائی۔ فرمایا کہ 1-2 مرتبہ اچھی پٹائی لگاؤ، دیکھتے کہ تبدیلی آتی ہے نہیں آتی عمران خان کی حکومت کی۔ اگر تبدیلی آئے گی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں آئے گی یہ دشمنوں کا اعلی کار بنے گا، محمد کا غدار بنے گا، کھاتا محمد کے نام پہ وفاداری ہے اس کے، انگریز کے پٹھوں کے ساتھ ہے۔ 1-2 مرتبہ کی تنبیہ الغافلین ڈنڈے سے اگر ان کی اصلاح نہ ہو جائے تو تیسری مرتبہ اس کی گردن بھی اڑا دیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن آپ کہاں لوگ جائے، عطا اللہ شاہ بخاری کو کدھر سے تلاش کریں؟ آیا سمجھ میں؟ ہر بندہ رازدان نہیں ہوتا مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطانۃ کائنۃ من دونکم من غیرکم، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو رازدان نہ بناؤ۔ یہ ہو گیا مولانا مفعول ثانی ہے، اس کے لیے یہ مفعول لا تتخذوا بطانۃ من دونکم
لا یالونکم خبالا، لا یالون لکم خبالا، یہ تمہارے لیے کسی قسم کی فساد، کسی قسم کی کوتاہی کو، کسی قسم کی، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کوتاہی کو یہ ترک، کسی قسم کی کوتاہی، کسی فساد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ لا یالون لکم، لا یترکون لکم خبالا، کسی فساد کو چھوڑیں گے نہیں۔ لا یترکون لکم خبالا، کسی فساد کو چھوڑیں گے نہیں، کوتاہی نہیں کریں گے۔ ودو ما عنتم، یہ ما مصدری ہے، ودو عنتکم، یہ تمہاری مشقت کو یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہودیوں کے منہ سے تمہاری دشمنی، قد بدت بغضاؤکم، قد بدت بغضاؤکم، تمہاری دشمنیاں ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ ہم نے دیکھا، میں اللہ بتاتا ہوں، ان کے منہ سے بھی دشمنی ظاہر ہے، لیکن وما تخفیہ صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے، کلمۃ ما للعموم، ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا، ما تخفی صدورہم من عداوتکم، تمہاری عداوت جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں، اکبر مما بدت البغضاء من افواہہم۔ واہ قرآن واہ، ما تخفی صدورہم من عداوتکم، تمہاری عداوت جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں، اکبر، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، مما قد بدت البغضاء، جو بغض من افواہہم، جو منہ سے بولتے ہیں، اس منہ والے سے زیادہ سینے میں ہے، موقع کے تلاش میں۔ قد بینا لکم الآیات، اس کا ترجمہ یہ کرو، ہم نے وہ نشانیاں بیان کر دی، التی تدل علی عداوتہم ایاکم، کہ وہ آپ کو ناپسند کرتے، یہ نشانیاں ہم نے بیان کی۔ ان کنتم تعقلون، اگر عقل رکھتے ہو تو فلا تولوہم، ان سے دوستی نہ، فلا تتولوہم، ان سے دوستی نہ کرو، اگر کوئی عقل تمہارے پاس ہے۔ ہاں انتم، پھر بھی تنبہو، تم لوگ متنبہ ہو، جان تم تحبونہم، یا ہاؤلائے، اے میرے پیارو، یا ہاؤلائے، سمجھے، یا اخصکم و نخصکم ہاؤلائے، اخص ہاؤلائے، میں تمہیں خاص کر کے بتا رہا ہوں۔ کدھر تھے؟ یہ جو داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ اللہ، کتنے بچے ہیں؟ چند بچہ میداری، دو میداری، اس کے لیے پھر پریشان ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، دا کمزہ نہ رہا غلط ہے، کوٹ نہ رہا، کوٹ والا ٹول، بس کوٹ والا دا آئے ٹول، کوٹ والا دا سمجھے، ہے بڑے لوگ، آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھے۔ ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں، ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں، اے دلارام 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 بیاں، میں تیرے انتظار میں مست ہو چکا ہوں کہ میرا حبیب آئے گا، میرا محبوب آئے گا، مست 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 دمادم مست کلندر، چھت پہ چڑھ گیا ہوں تیرے انتظار میں، ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں، اب تو آجا، چھت پہ تیرا انتظار کر رہا ہوں، آجا آجا، ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں، اے دلارام 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 بیاں، اے میرے دلدار، آجا 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 آجا، مجھے پاگل بنا کر کے چھوڑ دیا، چون تو عاشق بنا میں تو چنی مشہورے، چون تو عاشق بنا میں تو چنی مشہورے، اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا بیا بیا، تیرا نام اللہ 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 اللہ، این چنین است شیریں نام، شیر و شکر میں کنم جانم تمام، نام تیرا اس قسم کا خوبصورت ہے، اسم اتنا خوبصورت ہے، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا، آجا آجا، مسمہ کو بھی دکھا دے، مسمہ کیسے خوبصورت ہوگا، سمجھے میں لوگوں، یہ اسم نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے، مسمہ کیسے ہوگا، سمجھے سمجھے، منظور کا نام تو منظور ہے، لیکن منظور خود کالا ہے، آیا سمجھ میں، لیکن وہاں اللہ جمیل یحب الجمال، سمجھ شریف میں آگے، اسم بھی خوبصورت، مسمہ بھی خوبصورت، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت،
میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا، بہترین صفت میں دیکھا، بہترین صفت میں دیکھا۔ فوضع یدہ بین ثدی، اللہ نے اپنے یہ کہ دست مبارک میری چھاتی بھی رکھا۔ فوجدت برد اناملہ بین ثدی، آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فتجلی لی کل شیء، آسمان و زمین کے نیچے والے حصے بھی روشن ہو گئے۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میرے سامنے ایسے ہو گیا جیسے پورے میدان کو لا کر کے کمپیوٹر آپ کے سامنے اسکرین میں پیش کرتا ہے، تو اسی طریقے پر پورے کائنات کو سمیٹ کر کے میرے سامنے، یہ اللہ ہے، اس سے دوستی کرو۔ دو بچوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ 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 پریشان ہے، سمجھ میں آ گئی، پریشان ہے، سمجھے؟ پریشان تم لوگ کس نے شادی نہیں کی؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ جنہوں نے کی ان سے پتہ کرو کیا پایا انہوں نے، ان کا حال یہ۔ جنہوں نے کی ان سے پتہ کرو، میں نے کی مجھ سے پتہ کرو، ہمارے والد صاحب سے پتہ کرو، یہ دور حدیث میں اگلے سال اس کا دور ہے، سمجھے؟ پیسے جمع کیے، کٹھے کیے، ڈمپر لیے، شادی کیے، بچے ہو گئے، اس کا پوتا اس کے ساتھ اگلے سال دور حدیث میں پڑھے گا۔ اولا سے لے کر کے انہوں نے یہاں تک پڑھا ہے، پوتے بھی اس کے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن اس نے ڈمپر بھی جمع کیا، سب کچھ جمع کیے، لیکن آخرکار بابا جی کو سمجھ میں آ گیا کہ میں غلطی پر ہوں، اصل چیز مدرسے واپس آ گیا۔ ہاں نہیں، اب اس کو پتہ چل گیا، سمجھے؟ لوگوں نے چھین لیا کہ ابا جی کو میں منت مانی کروں، مجھے چائے پلا، وہ چائے بھی نہیں پلاتا، سمجھے؟ اور کبھی چائے بھی نہیں کہ بابا اتنے ڈمپر جو جمع کیے وہ کہاں؟ تو آخرکار وہ بھی آ گیا کہ بابا یہ سوائے پریشانی کے ان میں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ بس اس لیے اصل آ جاؤ۔ خیر بڑے لوگ ہیں، آپ لوگوں سے ہر بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ ہاں تنبیہ، انتم تحبونہم، تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو ہر قسم کی، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ نخص ہؤلاء، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے آپ کو بتائیں، اخص ہؤلاء، سمجھے؟ امدح ہؤلاء۔ وتؤمنون بالکتاب، یہ کتاب جن سے، بالکتاب کلہ، بالکتب المنزلۃ من السماء کلھا، تم آسمانی کتابوں پر تمہارا ایمان ہے، ان بے ایمانوں کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ترکیب آسان ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملاقات ہوتی، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ایمان۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور اِذًا فَرَدُوا، جب الگ ہو جاتے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو عَزُّوا عَلَيْكُمْ، تو تمہارے غصے کی وجہ سے الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنے پوروں کو، اپنے انگلیوں کو کاٹتے۔ آپ نے دیکھا دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، ایک کتا آپ سے بدلہ لے سکتا ہے، پتھر آپ ماریں گے تو سیدھا کر کے تیرے شلوار کو یہ کہ پھاڑے گا، یہ کتا۔ دوسرا بے بس کتا ہے، جو بزدل قسم کا کتا ہے، وہ آپ سے اللہ کو لڑ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کتا ہے، غصہ تو اتارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو پتھر جب آپ ماریں گے اس کے طرف، تو پتھر کے پیچھے جا کر کے ادھر پتھر کو پکڑا۔ میں بدبخت قسم کا آدمی ہوں، ان لوگوں کو پڑھاتا ہوں جنہوں نے کتے بھی نہیں دیکھے۔ شریف ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ کتا کس نے دیکھا ہے جو پتھر کے پیچھے جاتا ہے؟ سمجھے؟ یہ بزدل کتا، اور وہ غیرت مند کتا ہے، سمجھ شریف؟ وہ سیدھا وہ کہے گا پتھر خود نہیں آیا ہے۔ یہودی بزدل اس کتے کی طرح ہے، تو تمہارے غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے۔ یہ وہ بزدل کتے ہیں جو تم سے، لیکن موقع مل جائے اگر ان کو تو تمہارا کام کر دیں گے۔ یہ بزدل کتے ہیں، سمجھے؟ ہم لوگوں کو مولویوں کو جہیں سے بھی جوتے پڑتے، یہ امریکہ کی سازش ہے، امریکہ کی یہ کریں گے، فلاں کی یہ کریں گے، فلاں کی یہ کریں گے۔ حالانکہ امریکہ نے، ٹرمپ نے تمہیں وہاں سے گولی مارا، تمہیں تو یہاں کے کسی فرقے نے گولی ماری، تم اس کو جانتے بھی ہو، بزدل ہو، بے غیرت ہو، نام امریکہ کا لیتے۔ امریکہ نے ہوا بھری ہے تو اس کو تو پکڑ لے، جو کسی کو انگلی دے دے تو اس ہاتھ کو کاٹو، اس کو کاٹو، باقی کہو کہ اس کو کسی نے پیسے دیے کہ انگلی دے دو، اس تک تو تم معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کاٹو پہلے۔ فاعل مباشر کو پکڑتے ہیں، سمجھے؟ ہمارے کراچی میں بہت سے علماء مارے گئے تو جلسے ہوتے ہیں، سمجھے؟ جلسے
یہ کریں گے امریکہ کے، روس کے یہ کریں گے، امریکہ کی یہ کریں گے۔ تو ایک جگہ سبزی منڈی میں بہت بڑا جلسہ تھا، میرے بدبخت کا بھی بیان تھا۔ میں نے کہا بے غیرتوں کی نشانی یہی ہے، سمجھے؟ بے غیرتوں کی نشانی بھی یہی ہے، بزدلوں کی نشانی بھی یہی ہے، کرنا تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ سردار نے قتل کیا، آ رہے ہیں یہ لوگ، اللہ خیر کرے۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم لوگوں ہاں تنبیہ کے لیے، انتم اولئک، ہاں انتم تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے، ولا یحبونکم، یہ تم سے کسی طرح محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، آسمانی کتابیں سارے جنس مراد ہے، وتؤمنون بالکتب کلھا المنزلۃ من السماء، واذا لقوکم قالوا آمنا، جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو قالوا آمنا کہتے ہم نے ایمان لایا۔ آمنا اور اللہ آپ کا بھلا کرے جملے اسمی ہے، اس کا فرق بتا چکا ہوں الف لام میں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِذَا انْفَرَدُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے رؤساء سے ملتے تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، عَضُّوا عَلَىٰ غَضَبِكُمْ الْأَنَامِلَ، تمہارے غصے پر اپنے انگلیوں کو یہ کہ کاٹتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ کتا غصے میں آتا ہے، ایک کتا تو یہ کہ پتھر مارو آ کر کے آپ کی شلوار کو پھاڑ دیں، دوسرا بزدل قسم کا کتا جا کر کے پتھر کو یہ کہ چک مارے، تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، بزدل ہے، اس لیے اپنے انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ كَمَنَ لِأَجَلِ الْغَيْظِ، یہ من اجل یہ ہے، یہ متعلق ہے عضو کے ساتھ ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، فرماتے اپنے غصے کی وجہ سے مر جاؤ، اپنے غصے میں مرو، غصے کی وجہ سے مر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں یہ وہی ہے کہ ایک قد بدت البغضاء من افواہہم، منہ کی دشمنی ہے، دوسری دشمنی تھی کہ ما تخفی ہے کلمۃ ما ممکن لما تخفی صدورہم، جو ان کی سینوں کے اندر جو عداوت اکبر ہو وہ منہ والے دشمنی سے، ظاہری دشمنی سے بہت بڑھ کر کے زیادہ ہے، اس لیے بتائے اس کو بھی تم چھپا نہیں سکتے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کی حقیقت سے بھی واقف ہے۔ پھر بتاتے کہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، یہ ہو گیا شرط، ان تمسسکم حسنۃ، اگر کوئی بھلائی اور کوئی خوشی اگر آپ کو پہنچتی ہے، تسؤہم، تو ان کو پریشان کر دیتی ہے شرط و جزا۔ وان تصبکم سیئۃ، اور اگر کوئی تکلیف آپ کو، کوئی غضن اور کوئی تکلیف اگر آپ کو پہنچتی ہے، یفرحوا بسببھا، اس کی وجہ سے یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وان تصبروا وتتقوا، اگر آپ مصیبتوں پر صبر کر لیں، اللہ کے حکم مامورات پر صبر کریں، منہیات سے اپنے آپ کو روکیں، وتتقوا، تقوی اختیار کریں، لا یضرکم کیدہم، ان کی مکاری آپ کو نقصان نہیں دے گی، لا یضرکم کیدہم شیئن کا معنی مضرۃ شیئن، چونکہ ذرہ یضر ایک مفعول چاہتا ہے تو اس لیے یضرکم، کم مفعول آ گیا، شیئن دوسرا مفعول ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مفعول مطلق بنے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی اذیتوں پر، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرا کرو، لا یضرکم کیدہم، ان کی مکاری نقصان نہیں دے گی آپ کو، مضرۃ شیئن، کسی قسم کی کوئی نقصان۔ اس کی وجہ یہ کہ ان اللہ بما یعملون محیط، ان اللہ بما یکیدون محیط، جو کچھ مکاریاں کرتے ہیں اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو کوئی باہر کی کوئی ایسی سازش نہیں لا سکتے جو اللہ کے گھیرے میں نہ ہو، سب کچھ یہ ہے کہ اللہ کے گھیرے میں ہے ان کی مکاریاں۔ ان اللہ محیط بما یکیدون، جو مکاریاں کرتے ہیں ان کی ساری مکاریاں یہ ہے کہ یہ مکاری ان کو اللہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا، اس لیے باہر کی کوئی ایسی نئی سازش نہیں ہے جو اللہ کو معلوم نہ ہو، جو کچھ کریں گے یہ سب کچھ۔ اب مسئلہ ہو گیا یہاں تک، یہود کی خباثت کو بتایا، اس کے بعد بتا رہے کہ تمہاری نغزشیں بھی ہے، تمہارے نغزشوں کی وجہ سے جہاں بھی تمہیں ٹھوکر لگی ہے اپنی نغزشوں کی وجہ سے لگی ہے۔ اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ یہ یہاں تک تو یہود کی خباثت کا بیان تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بھی کچھ نہ کچھ یہ نغزشیں ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جس وقت صبح کو چل پڑے تھے آپ اپنے گھر والوں کے یہ کہ گھر سے نکلے تھے، إِذْ غَدَوْتَ اذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، آپ یہ کہ گھر سے صبح کو چلے تھے، اس حال میں کہ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ، مومنین کو آپ ٹھکانہ دے رہے تھے، جما رہے تھے، مومنین کو جما رہے تھے جگہوں پر، للقتال، لڑائی کے لیے اور جہاد کے لیے، واللہ سمیع، اللہ تمہاری باتوں کو بھی سن رہا تھا، علیم، اللہ تمہارے اخلاص کو بھی جان رہا تھا۔ مولانا اس پر اتفاق ہے، اہل سنت ہوں یا یہ کہ شیعہ حضرات ہوں، طے شدہ ہے کہ میرا نبی احد کے لیے جو نکلا ہے عائشہ کے گھر سے نکلا، سمجھے؟ یہ طے شدہ ہے، اس میں اہل تشیع حضرات کی، ان کے سب کی یہ کہ یہی ہے کہ اذ غدوت من اہلک، حضرت عائشہ کے گھر سے آپ نکلا،
سمجھے؟ یہاں سے گئے یہ حضرات، ابھی جہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آرام بھی کیا، وہاں پر کوئی مسجد بھی بنی ہے احد سے پہلے، وہ سارے وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ کہ پتہ چلے گا، لیکن جب چلا ہے یہاں سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح کو آپ چلے تھے اپنے گھر سے، گھر والوں سے، اس حال میں غدوت کی تا ضمیر سے حال بنے گا تبوئ المؤمنین، آپ اپنی جماعت کو، صحابہ کو، اس لیے صحابہ کا ایمان قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے۔ ہاں ملنگو، اب اگر کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے کہ فلاں صحابی نے یہ گڑبڑ کی، فلاں وہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر الواحد لا یفید الا الظن، خبر واحد سے ظن، اور ظاہر ہے کہ الظن لا یقطع القطعیہ، ظن قطعی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ضابطہ حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے بتایا، اس کو نوٹ کر لو۔ ہاں ملنگو، ضابطہ یہی ہے۔ کیا ہے ضابطہ؟ یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، اور صحابہ مومن ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس وقت کے مومنی صحابہ ہے۔ یہ بھی تبوئ المؤمنین، یہ صحابہ ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت، ان کا ایمان قطعی ہے۔ اب اگر بخاری کی صحیح بھی روایت آ جائے کہ فلاں صحابی کی عدالت کو چیلنج کیا جائے اس سے، اور صحابی کی عدالت میں کوئی کلام ہو، جرح ہو، وہ صحیح حدیث کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے اس کے مقابلے میں قطعی ثبوت قطعی دلال۔ پس چجائے کی تاریخ کو اور اس کی تاریخی روایتیں، اس وجہ سے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، خیال کر لینا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ جمع رہے تھے مومنوں کو مقاعد ٹھکانوں پر، للقتال، جہاد کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے، علیم بِإِخْلَاصِكُمْ، تمہارے اخلاص کو بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کیا اخلاص تھا۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا یہ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ جنگ اس طرح لڑی جاتی ہے؟ شہر سے نکال کر کے اود میں لے جا کر کے ہمیں پہاڑوں میں میدان پر ہمیں پٹوانا چاہ رہا ہے، ناک کان ہمارے کٹوانا چاہ رہے ہیں، شہر میں مورچہ زن ہوں گے، یہیں پر حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، یہ کیا ہے؟ اس لیے اس نے لیکچر دے دیے۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے کچھ صحابہ، ان لوگوں کے بھی تھوڑا سا ان کے قدم کے اندر بھی تزلزل آیا، اور ان لوگوں نے بھی کچھ ارادہ کر دیا، لیکن اللہ نے دستگیری فرما دی۔ قریب تھا کہ یہ حضرات بھی بزدلی کا مظاہرہ کریں، وہ تو واپس ہو گیا، بابا اتنا بڑا صوفی جا رہا ہے، اتنا بڑا صوفی صاحب جا رہا ہے جس کی داڑھی کے نیچے پورا پاکستان چھپ سکتا ہے، ایسے میں تو ہم کیوں نہ جائیں؟ جانا ہے۔ لیکن اللہ نے بنو سلمہ اور بنو حارثہ والوں کی دستگیری فرما دی۔ اذ ہمت طائفتان، یہ پہلے والے اس سے بدل ہے۔ اذ ہمت طائفتان کائنتان منکم، صفت بنے گا طائفتان کے لیے، تم میں سے دو جماعتیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے ارادہ کر لیا ان تفشلا، کہ وہ بزدلی اختیار کریں یا ہمت ہار بیٹھیں۔ ان تفشلا، قریب تھا کہ بزدلی کا مظاہرہ کریں۔ واللہ ولیہما، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا حامی ہے۔ واللہ ولیہما حامیہما وحافظہما، اس لیے اب بنو سلمہ بنو حارثہ کہہ رہے ہیں خدا شر برانگیزت کی خیر ما درام باشد، دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن اسے شفا مل جاتی ہے۔ کہتے چلو تھوڑی سی بزدلی ہماری ہوگی، کچھ ساتھیوں نے ارادہ کر دیا کہ صوفی صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی جائیں جو ظاہر میں صوفی بنا ہوا ہے، ہم نہیں گئے، اللہ نے بچایا، اللہ نے دستگیری فرمائی۔ ہماری بزدلی کا تذکرہ بھی ہے لیکن اس کا تذکرہ بھی ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا پکا حامی ہے، اللہ ان کا پکا دوست ہے۔ اب ولی کا ترجمہ دوست سے کرے، ولی کا معنی حامی کریں، ولی کا معنی محبہما کریں، ولی کا معنی لائق کے کریں، قریب تر کے کریں، کچھ بھی کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ خدا کی قسم یہ ہمارے حق میں واللہ ولیہما آیا، پوری دنیا ہمیں پسند نہیں ہے، کائنات کی نعمتیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے ہماری بزدلی ہوگی لیکن اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ کی ولایت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کی دوستی حاصل ہوگی، اللہ نے ہماری دستگیری فرما دی۔ اڑے ہو گیا یہ جندا پتر۔ اذ ہمت طائفتان، پہلے والے اس سے یہ کہ بدل بنے گا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، معنی ان کان الامر کذالک فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، یہ ہے ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فلیتوکل المؤمنون، مومن کو یہ کہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس موقع پر واپس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے
کہ آپ نے یہاں نبی کی مخالفت کی، اس لیے احد میں شکست ہو گئی، برخلاف بدر کے کہ بدر میں نبی کے فرمان کے مطابق آپ چلے، اس لیے اللہ نے بدر میں آپ کی یہ ہے کہ نصرت فرمائی، اور بدر میں آپ کو فتح مل گیا، اور بدر میں آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ واللہ لقد نصرکم اللہ ببدر کما فی بدر، لقد نصرکم اللہ ببدر، یہ باب منفی کے، واللہ لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت فرمائی، اس حال میں کہ وانتم اذلۃ، تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ یہاں ذلیل کا ترجمہ نہیں ہوگا، ذلیل کا معنی یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کمزور اور بے سر و سامان، کمزور اور بے سر و سامان، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے 313 کی تعداد ہے، وہاں 1000 کے لگ بھگ گھوڑے ہیں، ہتھیار ان کے پاس مسلح ہے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ واللہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ، جبکہ بے سر و سامان تھے، یا آپ یہ ہے کہ کمزور تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے ذلیل نہیں ہوں گے مجاہد، اذلۃ علی المؤمنین، ان پر نرم ہے، سمجھے، نرم، اپنوں کے سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے نرم، اور بہت کمزور اپنے آپ کو دکھائے۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے بے سر و سامان اور نرم سے ترجمہ کرو۔ واللہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، ان کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے یہ کہ ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ یہاں پر اثبتوا علی التقوی، تقوی پر ثابت قدم رہو۔ صحابہ کو تقوی پہلے سے حاصل تھا، اللہ کا ڈر پہلے سے حاصل تھا، اسی ڈر پر رہو، اثبتوا علی التقوی۔ یہ نبی کو بھی کہا جاتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، سمجھ شریف میں امر ہر جگہ ایجاد کے لیے نہیں آتا، سمجھے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرا کرو، اس لیے کہتے کہ دم وواظب علی التقوی، تقوی پر جمے رہو۔ یہاں دلتم دغا دیکھنا جانے دا پوترے، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ڈر رہے تھے۔ واللہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ ان کان الامر کذالک، حقیقت جب یہی ہے وہاں تمہاری مدد فرمائیں تو فاتقوا اللہ، ثابت قدم رہو تقوی پر، لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ لام یہاں پر لعل، یہ تعلیل کے لیے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرما دی، لکے تشکرو، تاکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی اور تمہیں مدد کی تمہاری۔ اذ تقول للمؤمنین، یہ بھی بدر سے متعلق ہے، آپ کو یاد ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، یہ یرونہ مثلہم رأی العین کے اندر یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جبکہ آپ فرما رہے تھے بدر میں مومنین سے، صحابہ سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتے، 3000 فرشتے، منزلین، آسمان سے اترتے ہوئے آ جائیں تمہارے پاس، یہ حال بنے گا ملائکہ سے، سمجھے، وہ حقیقت میں مفعول ہے، تو اس وجہ سے تمیز ہے اور مفعول ہے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ حال کونہم منزلین من السماء، آسمان سے، ان کی ڈیوٹیاں چونکہ آسمانوں پہ لگی رہتی، آج آسمان سے نئی فورس آئے گی، کمانڈو آئیں گے، سمجھ شریف میں، لیکن امریکہ سے نہیں آئیں گے جی۔ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بلا یکفیکم، بلا کلام منفی کو مثبت بنائے گا۔ اذ تقول للمؤمنین، آپ فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، یہاں بھی مومنین، صحابہ کا ایمان قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہے۔ الن یکفیکم، یہ کلام منفی کو مثبت بنائے گا، بلا یکفیکم ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جی ہاں 3000 فرشتے کافی ہے۔ بلا یکفیکم، بالکل اللہ کی مدد تمہیں کافی ہے، یہ منفی کو مثبت بنایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر اختیار کرو، جمے رہو میدان جنگ کے اندر، وتتقوا، تقوی کو اختیار کرو، یہ معطوفات ہے۔ ویاتوکم من فورہم ھذا، یہ ھذا بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا فور سے، اور دشمن فوراً پہنچے، ویاتو فاعل ضمیر دشمن کی طرف راجے،
جی ہاں اللہ کی مدد ہوگی تمہارے لیے فرشتے تمہیں کافی ہوں گے، لیکن آگے یہاں سے جملہ استینافی ہے بلا کے بعد، ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو میدان جہاد کے اندر، تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور دشمن فوراً اگر تمہارے پاس آ جائے، یہ معطوفات مل کر کے شرط، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے، 3 کا فرمایا، یہ مزید اللہ پاک نے 2000 اور بھیج دیے، سمجھے؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے مسومین، ان پر نشانے لگے ہوئے، جیسے کہ ہمارے کمانڈو ہوتے ہیں یہاں پر ان کے نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کرے نشان ہے۔ اب نشان یہ کہ پگڑیاں ان کی بندھی ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ گولڈن رنگ کی، یہ ہے کہ میری پگڑی تھی، سمجھے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہماری پگڑی تھی، اور بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہماری پگڑی تھی، اللہ ہی جانتا ہے، مختلف تفاسیر لکھتے رہتے، کالی پگڑیاں ان کی تھی یا گولڈن رنگ کی پگڑیاں تھی، کس قسم کی پگڑیاں ان کی تھی، آیا سمجھ میں مولانا؟ یہ ہے کہ نشان لگے ہوئے تھے، ٹریننگ یافتہ تھے، تبلیغی فرشتے نہیں بھیجے، کمانڈو فرشتے بھیجے، آیا سمجھ؟ تبلیغ والے تو آ کر کے اکرام کریں گے کہ بھائی اللہ معاف فرمائے عافیت فرمائے، بھائی سمجھے، اللہ معاف فرمائے عافیت فرمائے، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ تو کمانڈو قسم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بدر کی زیارت کرائیں، آپ جا کر کے دیکھیں گے 13-14 صحابہ جو شہید ہو گئے، ان کی قبریں جہاں پر، اور ایسے جب آپ کا رخ ہوگا اس طرف ایک پہاڑ ہے، بتاتے کہ اس پہاڑ پر یہ اترے تھے، یہاں سے اتر کر کے پھر ان کی تشکیل ہو گئی، سمجھے؟ وہ چھپرے والی مسجد ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور رو پڑے کہ اللہم ان تہلک ھذہ الإصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، مغلوب الحال ہو کر کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے میری رائے تھی کہ بزرگان دین مغلوب الحال ہوتے، آپے سے باہر ہوتے، کیا ہوتے؟ آپے سے باہر ہوتے ہیں اور کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں یہ رائے تھی کہ نبی مغلوب الحال نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے اللہم ان تہلک ھذہ الإصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، یہ جب مل گیا بخاری میں، اب میری رائے ہے کہ نبی بھی کبھی مغلوب الحال ہوتا ہے، ناز میں آ کر کے نبی ایسی بات کہہ دیتا ہے بظاہر عام نصوص کے خلاف ہے، سمجھتا ہے؟ بظاہر ظاہر ہے کہ عام نصوص کے عام اصول کے خلاف ہے کہ کسی کی داڑھی کو پکڑ لو، آپ میری داڑھی، لیکن لاڈلوں کا مسئلہ ہی الگ ہوتا ہے، بچہ میرا میری داڑھی پکڑ لے، قرب کے اصول الگ ہوتے، بولو نبی سے زیادہ قریب اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، تو پیارے اس طرح کہہ سکتے ہیں، اڑے سمجھ میں؟ اے اللہ اگر 313 کو آپ فرمائے کہ یہ مغلوب الحال ہو کر کے نبی نے کہا، غیر نبی تو مغلوب الحال ہوتا خوش ہو کر کے کہتے ہیں، خوش ہو کر کے اے میرا رب تو آ جا، تیرے کپڑے بھی دھوؤں، تیرے سر میں کتنے جوئے ہوں گے، جوئے بھی تیرے سر کے صاف کروں، صابن بھی لگا دوں، تیرے کپڑوں کو دھوؤں، ہوگا کوئی بیروئی ہوگا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سڑے تسوائی، سمجھے؟ سب بکواس کی، کیا بکواس کر رہے تھے؟ کیا بکواس دیکھا نا، کس قسم کی بکواس ہے ظالم؟ اس طرح کہہ رہے ہو کہ اللہ کے جوئے نکال رہے ہو اللہ کے۔ تو مولانا رومی کہتا ہے کہ حضرت کو موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہو گئے، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، میرے پیارے موسیٰ تو جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ مجھ سے جڑا ہوا میرا اتنا عاشق ہے، کہہ رہا ہے محبت میں کہہ رہا ہے، اور تو اس کو توڑ رہا ہے، اس کا دل آپ نے زخمی کر دیا۔ اور ترمذی جلد ثانی کے اندر آپ پڑھیں گے اونٹنی گم ہو گئی، بولو اونٹنی، یہ تو حدیث ہے، وہ پہلے والا مولانا رومی ہے، سمجھے؟ حدیث ہے، اونٹنی گم ہو گئی، اور وہ غریب تلاش کرتے 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 اونٹنی کو اوپر توشا، کھانے کی چیزیں، پانی کا مشکیزہ، وہ سارے اونٹنی اٹھا کر کے لے گئی، تلاش کرتے 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 نہیں ملی، نڈھال ہو گیا، نڈھال ہو کر کے درخت کے نیچے آ کر کے ایسے سو گیا۔ اب یہ ہے کہ کبھی آنکھیں کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے، یہ آخری میرے رمق ہے، اور آخری یہ ہے کہ میرے سانس جا رہا ہوں، اونٹنی چلی گئی، بس اسی میں آنکھیں بند ہو گئی، تھوڑی دیر سو گیا، پتہ نہیں نیم ہوشی کی حالت میں، نیم بے ہوشی ہے، اچانک آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ واہ واہ اونٹنی میرے سرہانے کھڑی ہے، اور وہ توشہ بھی ہے، وہ مشکیزہ پانی بھی ہے، پانی اب پی کر کے یہ کہ جان میں جان آ جائے گی، کچھ کھائیں گے تو جان میں جان آ جائے گی۔ دیکھ کر کے خوشی میں کہا واہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود، بولو واہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا معبود، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے۔
آپے میں بھی، آپے سے آدمی خوشی میں جب آدمی اس طرح کہتا اور پریشانی میں بھی کبھی کہتا، کسی کو کہتا ہے اے پٹھانا کل ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آیا، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آیا؟ افسر کہتا خان صاحب کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہمارا لکڑی مر گیا۔ بولو کیا ہو گیا؟ ہمارا لکڑی مر گیا۔ لکڑی مر گیا جھوٹ بولتا، ہاں خدا کا قسم جھوٹ نہیں بولتا، خدا کا قسم لکڑی مر گیا۔ لکڑی مر گیا؟ ہاں لکڑی مر، ہاں تو کہتا ہے نا لکڑی مر گیا۔ کہا یا لڑکی، ہاں خو لڑکی 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 مر گیا، سمجھے؟ اب غریب ڈر گیا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لکڑی، لڑکیوں کو کیا کریں، سمجھے؟ یا استاد جی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سبق سنا، تو نے یاد نہیں کیا؟ الو کا پٹا یاد نہیں کیا؟ کہتا استاد جی خدا کی قسم یاد کیا تھا لیکن ابھی آپ کی شہوت چڑھ گئی۔ بولا یہ غریب جو ہے نا پتہ نہیں گھبرا گیا تھا، تو وحشت کو دہشت کو کیا کہہ رہا ہے؟ وحشت کو کیا کہہ رہا ہے؟ استاد جی قسم خدا کی تمہاری کیا ہے؟ شہوت چڑھ گئی، تمہاری شہوت کی وجہ سے یہ ہو گیا مولانا۔ بزرگ آپے سے باہر ہوتے کپڑے اتار کر کے کہتے اللہ 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 اللہ، ننگے ہو کر کے جنے دا پترا آپے سے بالکل باہر ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہوں؟ صوفیہ کی شتیات اسی قسم کے شتیات المتصوفین لا تصادم النصوص، نصوص کے متصادم نہیں ہے، ہوتے اللہ والے مغلوب الحالی میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے، لیکن فرمایا کہ اللہ کا لاڈلا ناز میں آ کر کے بھی کبھی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بظاہر ہمارے جیسے مولویوں کی دانست کے مطابق وہ عام نصوص کے مطابق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو نصوص کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن تاہم عام نصوص کے خلاف ہے، سمجھے؟ اے اللہ اگر یہ میری پونجی ہلاک ہو جائے گی، یہ 313 تو آپ کی عبادت کون کرے گا؟ اذ تقول للمؤمنین ولا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے اللہ بھیج دیں گے، حال کون مسومین ہے کہ ان پر یہ کہ خاص ان کی وجہ ہوگی، ان پر نشانے لگے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ فرشتوں نے غیر اللہ نے میری مدد کر دی، فرماتے کہ وما جعل ھذا النصر، اس نصرت بالملائک کو اللہ نے نہیں بنایا مگر اللہ نے نہیں اتارا مگر اس لیے الا بشرا لکم، تمہیں خوش کرنے کے لیے، الا بشرا لکم یہ مفعول ثانی جعل کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اس میں تعلیل کا معنی ہے، اس لیے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهَذَا النَّصْرِ، اس کا بھی اسی پر عطف ہوگا بشرا پر۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَمَا جَعَلَ الْإِمْدَادَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْإِمْدَادَ، اللہ نے اس امداد کو، اس نصرت کو جو فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، اس لیے اللہ نے نہیں اتارا، یہ اللہ نے مدد نہیں فرمائی مگر اس لیے الا بشرا لکم، تاکہ تمہیں خوش کر دیں اللہ تعالیٰ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهَذَا النَّصْرِ، اس نصرت سے تاکہ تمہارے دل یہ کہ مطمئن ہو جائے۔ یہ ہو گیا مولانا متعلق۔ ومن نصر، اور یاد رکھ لینا فرشتوں کی مدد نہیں ہوتی ہے، ومن نصر الا کائن من عند اللہ، ومن نصر من احد من غیر اللہ، غیر اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یہ فرشتوں کی اصل میں مدد نہیں تھی۔ ومن نصر الا کائن من عند اللہ العزیز، جو کہ طاقتور غالب بھی ہے اور حکیم، حکمت کو بھی جانتا ہے کہ کس کی مدد فرمائے کس کی مدد نہ فرمائے، کس کی مدد کرنے میں حکمت ہے اور کس کی مدد نہ کرنے کے اندر حکمت ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ یہ ہو گیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا كَائِنٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ من عند اللہ یہ متعلق ہوگا ثابتٌ کائن حاصل موجود مستقروں کے، اور لیقتہ اسی کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ لیقتہ اسی ظرف اسی متعلق کے ساتھ جو من کو جس کے ساتھ متعلق کر دیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا نَازِلٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، نصرت اللہ کائن نازل من عند اللہ، یہ نصرت اللہ کی طرف سے یہ کہ نازل ہو گئی۔ اللہ نے یہ نصرت نازل اس لیے فرمائی کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں کے ایک جماعت کو، ایک گروپ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں کے گروپ کو، ایک گروہ کو، او یکبتہم یا اللہ ان کو ذلیل کر دے، ذلیل کر دے، فَأَن يَنْقَلِبُونَ حَالَ كَوْنِهِمْ خَائِبِينَ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، اپنے گھروں میں ناکام نامراد ہو کر کے پلٹ پڑے۔ یہ کیا مولانا؟ اب ہو گیا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اے سب کے سب یہ ہے کہ یقطع پر عطف ہے اور بتاویل مصدر جار مجرور اسی نازلوں کے ساتھ۔ ومن نصر الا نازل من عند اللہ العزیز الحکیم، الا ثابت الا کائن الا موجود من عند اللہ العزیز الحکیم،
یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ یتعلق بما تعلق به من جس کے ساتھ متعلق ہے، یہ لیقطع کا لام بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد اب مسئلہ ہو گیا، میرے نبی نے بخاری میں آپ پڑھیں گے، آپ نے احد میں کفار کے لیے بد دعا بھی فرمائی، تو اس پر بتاتے ہیں لیس لک من امر ایمانہم اختیار، بولو لیس لک من امر ایمانہم من امر ہدایتہم، ان کی ہدایت کا اختیار اور سروکار آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں ملنگو ہو گیا؟ لیس لک من امرہم لیس لک من امر ہدایتہم شیء او یتوب کمانا الی ان یتوب علیہم الی ان یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ یہاں تک اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ایک ان کو عذاب دے دے۔ ہاں مولانا، یہ او الہ کے معنی میں ہے، کچھ پہلے پڑھ گیا؟ اب ہو گیا لیس لک من ایمانہم شیء او توبتہم او تعذیبہم، بولو اس طرح شیئن پر اس کو عطف لیس لک من امر ہدایتہم من ایمانہم شیء او توبتہم او التوبۃ علیہم او التعذیب او تعذیبہم، ان کی توبہ کو قبول کرنا تیرے اختیار میں نہیں ہے، ان کو عذاب دینا بھی نہیں ہے، ان کو ایمان با ایمان بنا دینا بھی آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ لک خبر مقدم بنے گا، من الامر ثابتا کائنا، یہ شیئن سے حال مقدم ہے، او توبت او التوبۃ علیہم او تعذیبہم، یہ معطوفات مل کر کے لیس کے لیے اسم ہو گئے۔ توبہ قبول کرنا، عذاب دینا کسی کو، ایمان سے ان کی سینے کو مالا مار کر دینا، آپ کا کام ایصال الی المطلوب نہیں ہے، آپ کا کام ارات الطریق ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ ایک اور الہ کے معنی میں لے لیں، ایک تو یہی ہے لیس لک من الامر من امر ایمانہم شیء اختیار او توبۃ علیہم، یا ان کی توبہ او تعذیبہم، یہ معطوفات ہو گئے۔ اور دوسری یہ مصدر کی تعویل میں کر کے دوسری صورت یہ کہ لیس لک من امر ایمانہم شیء الی ان یتوب اللہ علیہم او یعذبہم، آپ اس وقت تک انتظار کر لیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کر دے یا اللہ ان کو عذاب دے دے۔ اڑے ہو گیا؟ الی ان یتوب اللہ علیہم او یعذبہم، اڑے ہو گیا؟ لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُؤْتِيَنِي حَقِّي، لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ الزمنّا نہیں پڑھنا، لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُؤْتِيَنِي حَقِّي، لَأَلْزَمَنَّكَ چمٹ جاؤں گا تیرے ساتھ، چھوڑوں گا نہیں، إِلَىٰ أَن تُؤْتِيَنِي حَقِّي، یہاں تک کہ میرے پیسے مجھے دے دو گے۔ اڑے ہو گیا؟ ہو گیا؟ دل دم داؤ دکھا۔ آگے جملہ تعلیل ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ مُصِرُّونَ عَلَى الظُّلْمِ وَعَلَى الْكُفْرِ وَعَلَى الشِّرْكِ۔ اس کے بعد فرماتے اختیارات آپ کے نہیں، اختیارات ہمارے ہیں۔ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ لام تملیک کے لیے، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوکان للہ، یہ اللہ کے ملک ہے، لہذا یہ بھی میرے مملوک ہے۔ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، کسی کے توبہ کو قبول کر کے جنت لے جاؤں اور کسی کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے جہنم میں لے جاؤں، سارے میرے مملوک ہے، کافر ہوں اور مسلمان ہوں، میری مرضی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو بخش دیں، اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دے دیں، واللہ غفور الرحیم۔ چھٹے پارے میں صرف ایک جگہ پر ہے، وہاں پر یعذب مقدم ہے، باقی سب جگہوں پر یغفر مقدم ہے، اور اللہ کا یعذب یہ ہے کہ وہ مؤخر ہے، سمجھے؟ رحمت اللہ کی، اس کے غضب پر اللہ آپ کا بھلا کرے مقدم ہے، لیکن جہاں پر یہ ہے کہ وعید اور سخت ڈرانا مقصود ہے مقام سرک کے اندر، وہاں صرف یہ ہے کہ عذاب کو مقدم کر دیا، باقی جگہوں میں ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا جنہ دا پتریا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مولانا یہ احد کا سلسلہ بہت دور تک چلے گا جہاد کا۔ جہاد میں ایک یہ ہے کہ نبی کی نافرمانی مختلف اسباب سے، مختلف اسباب ہیں ان کے اپنانے سے آدمی کو کامیابی حاصل ہوتی، مختلف اسباب ہیں جن کے ترک کرنے سے ناکامی بھی ہوتی ہے، سمجھے؟ تقوی اختیار نہ کرنا، نبی کی بات نافرمانی کرنا اور سود کھانا، سود خور کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کل سورہ بقرہ کے اندر کل پرسوں ترسوں اس طریقہ پر ہو گیا، وہاں بھی آگے میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، یہاں بھی اس میں احد کے موقع میں احد کا
غزوہ احد تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن درمیان میں سود کے مسئلے کو خیال کر لینا، اس وجہ سے اس کو ذکر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ایھا المجاہدون مجاہدو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، ربا کئی گنا کر کے نہ کھاؤ۔ تو ایک گنا کر سکتے ہیں، لاکھ روپے دے دوں، ایک گنا میں اس پر 2 لاکھ لے رہا ہوں آپ سے قرض، اگلے سال مجھے 2 لاکھ دے دینا، سمجھے؟ یہ اضعاف مضاعفتاً کئی گنا، اصل میں ان کی عادت کے مطابق یہ کہا گیا، سمجھے؟ مروج ان میں یہی تھا، اضعاف مضاعفتاً تھا، 2 گنا 6 گنا 4 گنا قرضے دیتے تھے، سودی قرضے جو میں نے آپ سے عرض کی 2 گنا 6 گنا لیتے تھے، آیا مسئلہ سمجھ؟ تو اس عادت کے مطابق کہا، ورنہ سود 1 گنا ہو جتنا بھی ہے ناجائز مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا کرو، یہ ہے کہ سود کھانے میں اللہ سے بچا کرو، لعلکم تفلحون، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم سے بچا کرو جو کافروں کے لیے تیار ہو گیا، واطیعوا اللہ والرسول، امور حربیہ کے اندر ہر بات میں نبی کی اطاعت کر دو، لعلکم ترحمون، یقین یہ ہے کہ تم یہ کہ مرحوم بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت تم پر ہوگی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو۔ میں نے عرض کیا کہ الامر المامور اذا کان مقدورا لک، اگر مامور مقدور ہو تو وہی مراد ہوگی، اور اگر مامور مقدور نہ ہو، سمجھ میں ہے کہ نہیں، تو پھر وہاں کے ثمرہ اور سبب مراد ہوگا۔ اب مانا ہوگا سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف دوڑ لگو، مغفرت یہ غافر غفور کا کام ہے، تیرا نہیں ہے، مغفرت تیرے ہاتھ میں رہی ہے، جنت بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے جنیدہ پتریا، اس لیے ہم پر ان کے اسباب مراد ہوں گے، قاعدہ میں نے آپ کو لکھوایا بتایا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، ان کے اسباب مراد ہے، مغفرت اور جنت کے اسباب، لہذا مانا ہوگا سارعوا الی اعمال صالحۃ توجب المغفرۃ والجنت، مغفرت اور جنت تمہارے لیے ایک لازم قرار دیں گے، ہو گیا مولانا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اور اس جنت کی طرف ارضها السماوات والارض، آسمان و زمین یہ ہے کہ ارضها السماوات والارض، آسمان اور زمین یہ کہ جس کی چوڑائی ہے، مولانا ایک صفت کو نقل کر کے دوسرا خود بخود، جس کی چوڑائی اتنی ہے، یہ صرف تقریب الی الفہم کے طور پر، تقریب الی الفہم کے، جس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا کیا کہنا، سمجھے؟ اس وجہ سے متضادین میں سے طرفے میں سے کسی ایک کو ذکر کر دیا، دوسرے کو خود بخود سمجھے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنت تیار ہے متقین کے لیے، اللہ نے اس کو بنایا، الذین ينفقون فی السراء، متقین کی صفات ہیں، الذین ينفقون فی السراء، جو خوشی کے اندر، فراغت کے اندر، خوشی کے اندر، والضراء، تنگ دستی کے اندر، مصیبتوں کے اندر بھی یہ کہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور ٹالنے والے، دفع کرنے والے، غیظہم، اپنے غصے کو، والعافین عن الناس، لوگوں کو یہ کہ معاف کرنے والے، یہی لوگ محسن ہیں، ہؤلاء هم المحسنون، یہ محسن ہے، اور وکل محسن محبوب للہ، فہؤلاء محبوبون للہ، یہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ اڑے جنیدہ پترا، میں نے آپ سے عرض کر دیا جی ہاں، اللہ ضابط یہ کہ واقعے کو بیان کرتا ہے کچھ صفات کو، تو آخر میں پھر موجب کلی ہے، یہ پورا موجب کلی ہے، وہی موجب کلی ہے۔ ہؤلاء محبوبون للہ، یہ لوگ اللہ، ہؤلاء هم المتقون، یہ لوگ متقی ہے، وکل متقن، یہاں المتصفون بہذه صفات، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے صفات والے، یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہؤلاء محبوبون للہ، یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اور وکل لأنہم محسنون، اس لیے کہ یہ محسن ہے، وکل محسن محبوب للہ، اور ہر محسن اللہ کا محبوب ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ فہؤلاء محبوبون للہ، اور احسان علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں حسن سے، خوبصورتی سے، ہر عمل کو بہتر طریقے سے جیسے اس کے تقاضے انجام لانا، نماز کا حسن الگ ہے، زکوٰۃ کا حسن الگ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ روزے کا حسن الگ ہے، اس طرح حسین طریقے سے اس کو آداب اور شرائط کے ساتھ بجائے، ہر عمل کے اندر اس کا ایک حسن ہوگا۔ والذین اذا فعلوا، یہ بھی پہلے والے الذین صفت ہے، پہلے والے الذین پر عطف ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب برے کام کرتے، او ظلموا انفسهم، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے اوپر کوئی ظلم کرتے تو ذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھ کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر یہ کہ اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ مولانا فاحشۃ کے اندر ظلم خود بخود آ گیا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، فاحشہ وہ گناہ ہے جو غیر متعدی ہو، وہ مقصور
اور منحصر علی نفس کا ہو، اور ظلم وہ ہے کہ یتعدی الی غیرک، جو غیر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ٹائم ہو گیا زیادہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس الذین ینفقون سارعوا الی مغفرۃ پہ چھوڑو، دوڑو